حیدرآباد میں ننگے ولی کے بت کی پوجا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ دیبل سے ٹھٹہ آیا اور یہاں سے حیدرآباد روانہ ہوا۔ اب بھی ٹھٹہ اور حیدرآباد کے درمیان ان مجاہدین کی قبریں سوڈا کے مقام پر موجود ہیں، وہ مجاہدین کے جو ہندو سے دو ہاتھ کرنے آتے تھے۔ حیدرآباد میں 2 قلعے ہیں، ایک کچا قلعہ ہے اور دوسرا پکا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ محمد بن قاسم کی سپاہ نے یہ قلعے ہندوؤں سے چھینے اور یہاں توحید و جہاد کے پرچم لہرائے، مگر آج ان قلعوں پر نہ کوئی توحید کا نشان ہے اور نہ جہاد کی علامت۔ کچے قلعے پر جب ہم چڑھے تو آج وہاں ایک دربار تھا جسے پیر مکی کا دربار کہا جاتا ہے۔ ہمارے دیکھتے ہی ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، وہ متواتر رو رہی تھی۔ اب وہ دربار کی کھڑکی پر جاتی، الٹے قدموں پیچھے چلتی اور پھر دوڑ کر بابے کی قبر کے پاس پہنچ جاتی، ہاتھ جوڑ کر بابے سے فریادیں کرتی، ہٹ ہٹ کر دیوار سے ٹکرے مارتی۔ وہ کہہ رہی تھی، بابا ہسپتال میں میری بیٹی کا آپریشن ہو چکا ہے، تو اسے ٹھیک کر دے۔ مدینہ کو جانے والا خفیہ راستہ۔ پیر مکی کی قبر پر یوں ٹکرے مار مار کر پھر لوگ اس دربار کی پشت پر ایک تنگ سی کوٹری میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں ایک کھڑکی ہے کہ جس کے ساتھ لوگ تالے اور دھاگے باندھتے ہیں۔ اس کھڑکی کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ اس کا راستہ مدینے کو جاتا ہے۔ دیوار کے ساتھ لوہے کی ویلڈ کی ہوئی پیر مکی کی اس کھڑکی کا راستہ مدینے کو جاتا ہے کہ نہیں، البتہ مکے کو جاتا ضرور نظر آتا ہے۔ وہ مکہ کہ جہاں سے 2 راستے نکلے، ایک تو وہ راستہ تھا کہ جس پر اہل مکہ کچھ اس طرح گامزن تھے کہ صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مکی مشرک کہا کرتے تھے، اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول ان سے کہتے، تم پر افسوس ہے، یہی رک جاؤ، یہی ٹھہر جاؤ، مگر وہ نہ رکتے اور پھر یوں کہتے، اے اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں مگر وہ شریک کہ جو تیرا ہی ماتحت ہے اور اس کا تو ہی مالک ہے، اور جس چیز کا یہ بزرگ مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ مکی مشرک یہ کلمات کہتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے۔ محترم ناظرین، ایک تو یہ راستہ ہے جس پر مکی بزرگ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ وغیرہ گامزن تھے۔ مکے کا دوسرا راستہ وہ ہے جس پر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا ہے۔ اس راستے میں کسی قبر پر پرستش کی نہ دربار کی کوئی گنجائش ہے اور نہ کسی عرس اور میلے کی اجازت، اس لیے کہ اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہوتا تو سب سے بڑا عرس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لگتا، سب سے بڑا میلہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قبروں پر لگتا کہ جو زندگی میں بھی نبی کے دائیں بائیں تھے اور آج بھی ان کی قبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہیں، اور قیامت کے روز جنت میں بھی اسی طرح داخل ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی راستے کے بارے میں اللہ نے مسلمانوں کو دعا کرنے کی یوں تلقین فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یاد رکھیے مکہ سے نکلنے والے 2 راستے ہیں، ایک اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا راستہ ہے اور دوسرا ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کا راستہ ہے۔ یہ دونوں راستے آج بھی موجود ہیں، ان پر چلنے والے بھی موجود ہیں۔ بات صرف پہچان کی ہے تو پہچان کر لینی چاہیے اور پھر اس راستے پر چلنا چاہیے جو محمد مکی و عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چلنے کی جو رہنما کتابیں ہیں وہ قرآن و حدیث کی کتابیں بخاری اور مسلم وغیرہ ہیں، ان کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ کچے قلعے سے اترنے کے بعد پھر دائیں جانب ایک دربار ہے۔ اس صاحب دربار کے بزرگ کو سندھی زبان میں سائیں امیدن بھریو کہتے ہیں، یعنی وہ پیر جو امیدیں پوری کرتا ہے، مگر ہماری منزل اب پکا قلعہ تھی۔ پکا قلعہ سے پہلے ہم شاہی بازار کی ایک تنگ گلی کے کنارے پہنچے۔ اس کنارے پر ایک بڑا دربار ہے۔ اب اس دربار کے حیاسوز مناظر ملاحظہ کیجیے۔ مادرزاد ننگے چھتر پیر کے دربار پر حضرت چھتر پیر کہ جنہیں امیر شاہ بھی کہا جاتا ہے،
جب ہم ان کی درگاہ پاک میں جوتا اتار کر داخل ہوئے تو دائیں طرف ان کا دربار شریف تھا اور سامنے حجرہ مبارک۔ ہم پہلے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے۔ جو ہی داخل ہوئے تو ایک پلنگ پڑا دیکھا جس پر بستر سجا ہوا تھا، تکیہ لگا ہوا تھا۔ پلنگ کے اوپر چھت کو اس طرح سے سجایا گیا تھا کہ جس طرح آج کل لوگوں کے یہاں دلہن کی مسہری بنانے اور سجانے کا رواج ہے۔ ہم نے سوچا کہ حضرت چھتن شاہ صاحب اس پلنگ پر تشریف فرما ہوتے ہوں گے، مگر تصوف کی دنیا کے مطابق وہ تو پردہ فرما چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس پلنگ پر روحانی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ پلنگ کے بوسے۔ بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ اب جن عورتوں کو اولاد لینا ہوتی ہے وہ اس پلنگ کو بوسے دیتی ہے، اس پر ہاتھ پھیر کر اپنے جسم پر پھیرتی ہے، اور بعض تو اس پلنگ کے نیچے لیٹ جاتی ہے اور لیٹنے کے بعد خیال کیا جاتا ہے کہ اب بابا پیر اولاد دے گا۔ اس پلنگ کے اوپر ریشمی پردہ پڑا ہوا تھا اور پردے کے اوپر ہار لٹک رہے تھے۔ مسہری والے کمرے میں ریشمی پردے اور ہاروں کے پیچھے کون سا حسین چہرہ چھپا بیٹھا ہے؟ عورتیں تو یہ گھونگھٹ اٹھاتی ہیں اور پھر نیاز دیتی ہے، سلامی دیتی ہے۔ دور سے ہم نے لوگوں کو اس حسین چہرے کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب ہم نے بھی آگے بڑھ کر قریب ہو کر گھونگھٹ اٹھایا، پردہ سرکایا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک تصویر تھی، حضرت ولی کامل چھتن شاہ قدس سرہ اور مدد اللہ العالی کی تصویر، اور ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت مدد اللہ العالی کی تصویر بالکل برہنہ تھی۔ جی ہاں، ولیوں کی یہ وہ قسم ہے کہ جنہیں مجذوب کہا جاتا ہے۔ یہ ولایت کا بڑا بلند مقام ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر ولی اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح بچہ مادر ذات ننگا شکم مادر سے اس دنیا میں آتا ہے، اس طرح کے بہت سے ولی بازاروں میں گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ مجذوب اولیاء اکرام کی ٹیم ہے کہ بر صغیر میں اسلام پھیلانے میں ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، اور یہ اسلام ابھی تک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں، تو حضرت چھتن شاہ کا دربار بھی فیوض و برکات کا منبع ہے، اور یہاں اسلام خوب پھیل رہا ہے۔ ہم اس کے پھیلنے کا مزید مشاہدہ کرنے کے لیے اس مقدس حجرے سے نکلے اور بائیں جانب حضرت کے دربار کی طرف چل دیے۔ حضرت کی قبر کہ جسے دربار شریف کہا جاتا ہے، اس پر کھلونا نما 3 عدد پنگھوڑے پڑے تھے۔ جنہیں اولاد لینا ہوتی ہے وہ حجرہ عروسی میں ننگے بابے کی تصویر کو سجدہ کرنے اور بوسے دینے کے بعد یہاں پنگھوڑوں میں نیاز ڈالتے ہیں اور پھر اسے ہلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس پنگھوڑے میں یہ جو لوگ جھولے جھول رہے ہیں یہ در حقیقت مستقبل کے پیرا دتا اور غوث بخش جھول رہے ہیں۔ اب ہم حضرت چھتن شاہ کے دربار سے نکلے تو حجروں کی طرف چل دیے۔ ایک حجرے کے اندر پہلا قدم رکھا تو دوسرا قدم رکھنے کی جرات نہ ہو سکی۔ حضرت چھتن شاہ کے ملنگوں نے ہمیں اندر آنے کا کہا، مگر ہم نہ جا سکے۔ کس طرح جاتے؟ یہ ہمارا مقام ہی نہ تھا۔ یہ مقام تو اصحاب طریقت کا ہے، وہ اصحاب طریقت کہ جو ولایت مجذوبیت کے مقام سے آشنا ہے، جبکہ ہم نہ آشنا تھے۔ اب ہم چرس اور ہیروئن سے آشنا ہوتے تو اندر داخل ہو جاتے، کیونکہ یہاں تو جو پاک باز ہستیاں تھیں وہ ہیروئن اور چرس کے کش لگا رہی تھی، اور وہ جذب و مستی کی نہ جانے کن کن منزلوں اور فضاؤں میں پہنچ کر تصوف کی منزلوں پر منزلیں سر کر رہی تھی۔ چنانچہ ہم چھتن شاہی ولایت کے اس سیاہ ماحول میں دوسرا قدم رکھتے تو آخر کیسے؟ ہم نے تو بڑھا ہوا قدم بھی پیچھے ہٹا لیا اور پھر پکے قلعے پر جا پہنچے۔ پکا قلعہ اور جہادی بہاروں کی یادیں۔ اب ہم پکا قلعہ دیکھنے لگے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی جہادی یلغاروں اور سندھ میں توحیدی بہاروں کی یادیں تازہ کرنے لگے۔ جمعے کا وقت قریب تھا اور آج کا خطبہ جمعہ مجھے اس پکے قلعے کے مین گیٹ کے سامنے اہل توحید کی مرکزی جامع مسجد میں پڑھانا تھا۔ آج میرا موضوع اللہ کی توحید اور فریضہ جہاد کا پیغام تھا۔ اے اہل توحید، ذرا غور کیجئے کہ یہ امت تو قبر پرستی سے بڑھ کر اب تصویر پرستی اور بت پرستی تک جا پہنچی ہے، اور پھر تصویر اور بت بھی وہ کہ جو شرک کی آخری حدوں کے ساتھ ساتھ فحاشی کو بھی اپنے دامن میں تقدس کے پردے میں چھپائے ہوئے ہے۔ اور یہ ناٹک کسی غیر مہذب دنیا میں نہیں، یہ ڈھونگ کسی دور دراز جنگلی مقام پر نہیں رچایا جا رہا،
بلکہ ملک کے ایک بڑے اور مہذب شہر کے عین وسط میں رچایا جا رہا ہے۔ تصوف و طریقت کے پردے میں فحاشی بیچ چوراہے ناچ رہی ہے، شرم و حیا اپنا دامن بچا کر یہاں سے بھاگ رہی ہے۔ محترم ناظرین، میں ان درباروں پر جو خرافات دیکھتا ہوں ان سب کو کاغذ و کرتاس پر منتقل نہیں کر سکتا، صرف انہی خرافات کو نقل کرتا ہوں جن کا نقل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں جو یہ کام کرتا ہوں تو اس سے میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں، بلکہ میں جان جوکھوں میں ڈال کر یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے باپ آدم کے بیٹے اور میری ماں حوا کی بیٹیاں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جائیں۔ میں تو جنت کے گلزاروں کے راستے دکھاتا ہوں، جس طرح میرے آخری نبی اور پیارے رسول امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دکھلا رہے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ سنیے اور اندازہ کر لیجئے کہ کیا ہم تصویر پرستی کے اس انجام کی طرف نہیں بڑھ رہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کا ایک گروہ بت پرستوں کی جماعت سے مل نہ جائے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ حسین سے کہا، اے حسین، آج کل تو کتنے مشکل کشاؤں کی بندگی کرتا ہے۔ اس پر میرا باپ کہنے لگا، 7 کی، ان میں سے 6 زمین پر ہیں اور 1 آسمان پر۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان میں سے امید اور خوف کے وقت تو کسے پکارتا ہے؟ کہنے لگا، وہ جو آسمان پر ہے۔ اس پر قرآن نے خوب تبصرہ کیا ہے۔ اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ لقمان میں یوں مخاطب ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ، میرے رسول، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے۔ میرے نبی، اس پر تم الحمدللہ کہو، جبکہ ان کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا، میرے نبی، ان مکی بزرگوں سے پوچھو، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سننے اور دیکھنے کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ تو یہ بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ تب کہہ دو، پھر تم شرک کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ یاد رکھیے، اللہ کو ماننا اور اس کے ساتھ ان بزرگوں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور دستگیر تسلیم کرنا، یہی شرک ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی یہی شرک کرتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے 5 ولی، 5 تن بنا رکھے تھے، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور باقاعدہ ان کے نام لیے ہیں۔ ان کے نام سواع، ود، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یاد رکھیے، ہندو بھی اسی طرح کا شرک کرتے ہیں۔ آپ ان کے جوگیوں، پنڈتوں اور سادھوؤں سے پوچھ کر دیکھیے، وہ کہیں گے ہم شرک کہاں کرتے ہیں، ہمارا ہر بت ہمارا اصلی خدا بھگوان یا رام ہی کا ایک روپ ہے۔ بت بے شک جدا جدا ہے، مگر ان سب سے ایک بھگوان ہی کی پوجا مقصود ہے۔ ان بتوں میں بھگوان ہی دکھائی دیتا ہے، اور یہ کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوجتے، یہ تو عوام ہے کہ جنہوں نے ان بتوں ہی کو خدا سمجھ لیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کا مشرک دربار خود بناتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی سجدہ کرنا جائز نہیں، یہ تو لوگ ہیں جو کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب ظلم یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے بھی پیر پرستی، پھر قبر پرستی اور اب بت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور پھر مزید ستم یہ ہے کہ یہ بت پرستی بھی ننگ پرستی کی شکل میں ہے۔ آئیے دعوت نوح علیہ السلام پھر زندہ کریں، دعوت ابراہیم علیہ السلام کا پھر احیاء کریں، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پھر توحید کا چرچا کریں کہ اب یہ امت شرک کی آخری حد پھلانگنے لگی ہے۔